السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک بادشاہ نے اپنے سالے کی سفارش پر ایک شخص کو موسمیات کا وزیر لگا دیا۔ ایک روز بادشاہ شکار پر جانے لگا تو روانگی سے قبل اپنے وزیر موسمیات سے موسم کا حال پوچھا۔ وزیر نے کہا کہ موسم بہت ہی اچھا ہے اور اگلے کئی روز تک اسی طرح ہی رہے گا، بارش وغیرہ کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کو ایک کمہار ملا۔ اس نے کہا، حضور، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، شکار پر۔ کمہار کہنے لگا، حضور، موسم کچھ ہی دیر بعد خراب ہونے والا ہے اور بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ابے او برتن بنا کے گدے پہ لادنے والے، تم کیا جانو کہ موسم کیا ہے؟ میرے وزیر نے بتایا کہ موسم نہایت خوشگوار ہے اور شکار کے لیے نہایت موزوں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ بادشاہ نے ایک مصاحب سے کہا کہ اس بے پرکی چھوڑنے والے کمہار کو 2 جوتے مارے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہوا اور کمہار کو 2 جوتے نقد مار کر بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے۔ ایک آدھے گھنٹے بعد گرج چمک شروع ہوئی اور پھر بارش بھی ایسی کہ خدا کی پناہ۔ طوفانیں باد و باراں، ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ بادشاہ اور مصاحب کو سارا شکار بھول گیا۔ جنگل پانی سے جل تھل ہو گیا۔ ایسے میں خاک شکار ہوتا۔ بادشاہ نے واپسی کا سفر شروع کیا اور برے حالوں میں واپس محل پہنچا۔ واپس آ کر 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ وزیر موسمیات کو برطرف کیا، اور دوسرا یہ کہ کمہار کو دربار میں طلب کیا، اسے خلعت فاخرہ عطا کی اور وزیر موسمیات بننے کی پیشکش کی۔ کمہار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور، کہاں میں جاہل اور ان پڑھ شخص، اور کہاں سلطنت کی وزارت؟ مجھے تو صرف برتن بنا کر بھٹی میں پکانے اور گدے پر لاد کر بازار میں فروخت کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ مجھے تو موسم کا رتی برابر پتہ نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب میرا گدھا اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکائے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ضرور ہوگی۔ یہ میرا تجربہ ہے اور کبھی بھی میرے گدھے کی یہ پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کمہار کے گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا۔ سنا ہے کہ گدھوں کو وزیر بنانے کی ابتدا تب سے ہوئی ہے اور یہ آج تک جاری ہے۔ کسی ذمہ دار کی بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا۔ ذمہ دار بڑا پریشان ہوا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیکے لگائے لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد وہ بھینس کو کسی سیانے کے پاس لے گیا۔ سیانے نے بھی دیسی ٹوٹکے لگائے لیکن وہ بھی بیکار ثابت ہوئے۔ آخر میں ذمہ دار نے سوچا کہ شاید اس کا کھانا بڑھانے سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ اسے ماں جی کی خدمت میں لے گیا۔ ماں نے خوب کھل بنولا کھلایا، پٹھے کھلائے، کسی چیز کی کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن بھینس نے دودھ دینا شروع نہ کیا۔ آخر لاچار ہو کر وہ اسے کسائی کے پاس لے جانے لگا کہ یہ اب کسی کام کی نہیں، تو چلو اسے ذبح ہی کروا لوں اور گوشت کھا لوں۔ کسائی کے پاس جاتے ہوئے راستے میں اسے ایک سائیں ملا۔ سائیں نے ذمہ دار سے پوچھا، بڑے پریشان لگتے ہو؟ ذمہ دار نے جواب دیا، جی، میری بھینس دودھ نہیں دیتی۔ سائیں نے کہا، تم کٹا کہاں باندھتے ہو؟ ذمہ دار بولا، بھینس کی کھرلی کے پاس۔ سائیں نے پوچھا،
کٹے کی رسی کتنی لمبی ہے؟ زمیندار بولا، کافی لمبی ہے۔ سائیں نے اونچا کہکا لگایا اور بولا، سارا دودھ تو کٹا چونگ جاتا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ کٹے کو بھینس سے دور باندھو اور دیکھنا دودھ مل جائے گا۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک افیسر کی بیوی نے اپنے شوہر کا موبائل فون اٹھایا اور کانٹیکٹ کی فہرست میں اپنا نمبر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے شوہر نے اس کا نمبر کسی رومانس بھرے نام جیسا کہ مائی سویٹی، مائی لو یا مائی جان وغیرہ اس کے ساتھ لکھ کر اپنے موبائل میں محفوظ کیا ہوگا۔ کافی تلاش کے بعد جب اسے اپنا نمبر ملا تو وہ حیران رہ گئی۔ نام کے کھانے میں لکھا ہوا تھا JF-17 تھنڈر۔ بینک میں اچانک ماسک پہنے ڈاکو گھس آئے۔ سب کسٹمر اور سٹاف کے ہاتھ اوپر کروا کے کیشیئر سے لاکھوں روپے لوٹ لیے۔ اچانک ایک ڈاکو کا ماسک اتر گیا۔ ڈاکو نے ایک آدمی سے پوچھا، کیا تم نے میرا چہرہ دیکھا؟ آدمی بولا، ہاں دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ ڈاکو نے اسے گولی ماری اور وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ پھر ایک اور شخص سے پوچھا، کیا تم نے میرا چہرہ دیکھا اور مجھے پہچانا؟ آدمی گھبراتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، ہاں البتہ وہ کونے میں میری بیوی کھڑی ہے، اس نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ علی روتا ہوا گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ علی، ماسٹر صاحب نے مارا ہے۔ ماں، کیوں مارا ہے؟ علی، ماسٹر صاحب کی کرسی پر روشنائی گری ہوئی تھی، وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، بس میں نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی۔ جنگ میں جانے سے پہلے بادشاہ نے اپنی خوبصورت کنیز کے کمرے پہ تالا لگا کے چابی اپنے عزیز دوست کو دے دی اور بولا کہ اگر میں 4 دن میں نہیں لوٹا تو تالا کھول لینا، پھر وہ تمہاری ہوئی۔ بادشاہ گھوڑے پر بیٹھ کے جانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے دھول غبار آ رہی تھی۔ بادشاہ رک گیا اور دیکھا کہ اس کا دوست تیزی سے سواری کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ سانس بھرتے ہوئے دوست نے کہا، اے چابی غلط ہے۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور نا واقف کو 1 آلو اور شوربہ۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا، اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا، پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا، بھائی صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے؟ ایک جیب کترے نے دوسرے جیب کترے کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم اپنے پیشے سے تائب ہو گئے ہو؟ نہیں یار، دوسرے جیب کترے نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ابھی غلطی سے ایک صوفی کی جیب میں ہاتھ پڑ گیا تھا۔ بیوی شوہر سے، فرض کرو اگر میں تمہاری ہر بات مانوں اور سمجھوں تو؟ شوہر ہنستے ہنستے زمین پر گر گیا۔ بیوی، کیا ہوا؟ شوہر، مجھ سے تو یہ فرض بھی نہیں ہو رہا۔ کنجوس، بیٹا دروازے پر کون ہے؟ بیٹا، سوئمنگ پول کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں۔ کنجوس، کیا دینے لگے ہو؟ بیٹا، 1 کپ پانی۔ کنجوس، شاباش، ساتھ والوں کے نلکے سے دینا۔